والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اسلام کے نئے سال کے اندر داخل فرمایا. اسلام یہ سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اسلام کے سال کی انتہا ذی قعدہ پر ہوتی ہے. آج ہمیں اسلامی تاریخ یاد رکھنے کا یا اسلامی مہینے یاد رکھنے کا شوق اور ذوق نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اگر پوری بستی کے اندر کوئی اسلامی مہینوں سے ناواقف ہو یا اسلامی تاریخ سے ناواقف ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی کے اوپر عذاب کو نازل فرما دیتا ہے. پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی سال کی ابتدا محرم سے فرمائی. محرم کے مہینے کے اندر جہاں انسان کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، جہاں انسان کو اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہے، وہیں پر محرم کے مہینے کے اندر انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھی کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کو شرک و بدعات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنت و نوافل کی پابندی کے ساتھ ساتھ محرم کے مہینے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بندوں کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ ہے عاشوراء کا روزہ رکھنا. پورے محرم کے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے. عاشوراء کا روزہ رکھنا، عاشوراء کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت اور مستحب قرار دیا. عاشوراء کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے. عاشوراء کا روزہ جب تک رمضان کے مقدس مہینے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشوراء کا روزہ پوری امت کے اوپر فرض تھا. ہر امت عاشوراء کا روزہ رکھا کرتی تھی. لیکن جب رمضان کا روزہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر دیا تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. محرم کے مہینے کے اندر بہت ساری خرافاتوں میں خرافات یہ بھی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر نواسۂ رسول کی شہادت ہوئی. نواسۂ رسول کی شہادت کو محرم سے کوئی مناسبت نہیں ہے. جیسے کسی انسان کی اگر
میت جمعہ کے دن ہو گئی تو وہ انسان بابرکت ہے، اس انسان کی وجہ سے جمعہ بابرکت نہیں بنا۔ ایسے ہی نواسہ رسول کی شہادت محرم کے مہینے کے اندر ہوئی، تو محرم کے مہینے کو نواسہ رسول سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ہاں لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے کہ آپ کے نواسہ رسول، آپ کے نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت محرم کے مہینے کے اندر ہوئی۔ محرم کے مہینے کو آپ کی شہادت کی طرف منسوب کرنا اور اس کی وجہ سے انسان تعزیے نکالنا شروع کر دے، یاد کے اندر ماتم کرنا شروع کر دے، یاد کے اندر رونا اور پیٹنا شروع کر دے۔ دوستو پہلے تو یہ سوچ لینا چاہیے شہادت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، شہادت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور شہید کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم ان کو مردہ مت کہو بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا عند ربہم یرزقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو روزی پہنچتی ہے۔ جیسے انسان کھانے کا محتاج ہوتا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانا طلب کرتا ہے، ایسے ہی شہید کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کی طرف سے روزی پہنچتی ہے۔ اور شہید مردہ نہیں رہتا، شہید مرتا نہیں ہے، بلکہ شہید قبر کے اندر زندہ رہتا ہے۔ جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا واقعہ کربلا کے اندر جتنے بھی لوگ شہادت پائے، تو شہادت پانے کے بعد انسان کو ماتم نہیں کرنا ہے، انسان کو رونا نہیں ہے، انسان کو اپنے بدن کے اوپر اپنے بدن کو زخمی نہیں کرنا ہے، بلکہ خوش ہونا ہے اس بات کے اوپر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا مرتبہ پا گئے۔ شہادت کے مرتبے، شہادت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو محرم کے مہینے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جوڑنا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ بہت ہی برکت اور فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے اندر جو عمل فرمایا ہے وہ عمل ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا، عاشورہ کا مطلب آتا ہے 10واں دن، عاشورہ کا مطلب آتا ہے 10واں دن۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اور پھر جب دیکھا یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ کیوں؟ یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو، لیکن ہمیں عبادت کے اندر بھی یہود کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے، عبادت کے اندر بھی یہود کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ عبادت کے اندر بھی یہود کی مخالفت کرنا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر یہود کی مخالفت کرنے کو کہا، عبادت کے اندر یہود کی مخالفت کرنے کو کہا، تو یہ جائے کہ ہم دوسرے کاموں کے اندر یہود کی موافقت کریں، ہم لباس کے اندر یہود کی موافقت کریں، ہم کھانے پینے کے اندر یہود کی موافقت کریں، ہم رہنے سہنے کے اندر یہود کی موافقت کریں۔
اب اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر یہود کی مخالفت کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، خالف الیہود، کہ عبادت کے اندر بھی یہود کی مخالفت کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو تمہیں عاشورہ کا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھنا ہے، یعنی 2 روزے رکھنا ہے، یعنی 9ویں تاریخ کا روزہ یا اور 10ویں تاریخ کا روزہ، یا 10ویں تاریخ کا روزہ یا 9ویں تاریخ کا روزہ، یعنی ایک روزہ رکھنا علماء کرام کے نزدیک، فقہاء حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پتہ یہ چلا 2 روزہ رکھ۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی محرم کے پورے 10 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزہ رکھنے کے اندر، عبادت کے اندر بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہود کی مخالفت کرنا ہے، ایک روزہ رکھنے کے بجائے 2 روزے رکھنا ہے۔ عاشورہ کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا حکم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالی وسعہ اللہ فی سائر سنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن، یعنی عاشورہ کے دن 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں پر نان و نفقہ کے اندر، کھانے پینے کے اندر وسعت کرتا ہے، زیادہ خرچہ کرتا ہے، یعنی اور دن بھی ہم کھانا کھاتے تھے، لیکن عاشورہ کے دن ہمیں اچھے سے اچھا کھانا کھانا چاہیے، اچھے سے اچھا کھانا کھانا چاہیے، اچھے سے اچھا کھانا بنانا چاہیے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے کھانے کے اندر، اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کرنے کی برکت سے پورے سال اس کے روزے کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج انسان روزے کے لائن سے کافی پریشان ہوتا ہے، انسان روزے کے لائن سے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، روزے میں برکت نہیں ہے، انسان طرح طرح کی شکوے شکایت کرتا رہتا ہے۔ 10ویں محرم کو آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اپنے گھر کے اندر اچھے سے اچھا کھانا بنانا ہے۔ بعض لوگ محرم کے مہینے کے اندر گوشت کھانے کو اپنے اوپر کیا کر لیتے ہیں؟ حرام کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں گوشت نہیں کھانا چاہیے، کیوں؟ غم کے اندر نہیں کھانا چاہیے۔ بعض لوگ اچھے کپڑے پہننے کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ شادی بیاہ کو محرم کے مہینے کے اندر پسند نہیں فرماتے، حالانکہ یہ تمام کی تمام جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالہ وسعہ اللہ فی سائر سنتی، جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی فیملی پر عاشورہ کے دن زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے کھانے کے معاملے میں، پینے کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورے سال روزی کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، روزی کے اندر بڑھوتری عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں محرم کے مہینے کے اندر 2 کام کرنا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، عاشورہ کے 2 روزے رکھنے ہیں، اور عاشورہ کے دن زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اب فضول بھی خرچی نہیں کرنا کہ ہم اتنا کھانا بنا لیں، کھانا بنا کے ہمیں پھینکنا پڑ جائے۔ نعمت کی قدر بھی کرنا ہے، نعمت کی ناقدری نہیں کرنا ہے۔ انسان جب نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ آج کل ہمارے گھروں کے اندر اکثر ہوتا ہے، کھانا زیادہ سے زیادہ کھانا بنا لیا جاتا ہے اور کھانا پھر گٹار کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کھانا گٹار میں ڈال دیا جاتا ہے، ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ حالانکہ کھانا اتنا ہی بننا چاہیے جتنا پورے گھر والے استعمال کر لیں۔ اگر کھانا بچ جائے تو دوسرے وقت میں کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ تو محرم کے مہینے کے اندر جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، وہیں پر اسلامی تاریخ کا سب سے المناک، سب سے شرمناک واقعہ یہ واقعہ کربلا ہے۔ کیوں کہ
منافقین نے اور یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے مقام پر پہنچا دینا، شہادت کر دینا، آپ کے اوپر ہتھیار کا اٹھانا، یہ بہت ہی بدبختی کی علامت ہے۔ حالانکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، کسی تیز دھار چاقو کو یا کسی لوہے کی چیز کو کسی کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، اسلام کی اشاعت تلوار کے ذریعے ہوئی ہے۔ نہیں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لوہے کی چیز کو کسی کی طرف مذاقاً دکھانا، تیرے پیٹ میں ڈال دوں گا، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ کسی تیز دھار چیز کو کسی کی طرف اشارہ کر کے دکھانا، یہ بھی غلط فرمایا، یہ جائے کہ تلوار اٹھانا۔ اسلام کا سب سے المناک، سب سے المیہ یہ ہوا کہ واقعہ کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ دوستو، اسلام کی ترقی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آہستہ آہستہ ترقی اسلام کو بڑھوتری ہوتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی منافقین تھے۔ منافقین کسے کہتے ہیں؟ ظاہر میں تو مسلمان، اندر میں مسلمان نہیں، اندر میں مسلمانوں کے دشمن۔ ظاہر میں تو داڑھی جبہ ہے لیکن اندر منافقت بھری ہوئی ہے، اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر، اسلام کی ترقی کو دیکھ کر اندر اندر خون کھول رہا ہے، اور ایک پلاننگ کے تحت کہ کس طریقے سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کے آپس میں اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے، مسلمانوں کے آپس کی محبتوں کو توڑ دیا جائے، تو منافقین کی شروع سے یہ عادت رہی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر منافقین کی ہمت نہیں ہوئی، عمر فاروق کے زمانے کے اندر بھی ان کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو رحم دل تھے، ان کے زمانے کے اندر عبداللہ ابن سبا جو منافقین کا سردار تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے گن گانے شروع کر دیے۔ اور دوستو، دنیا کا دستور ہے، کوئی بھی انسان کسی چیز کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس کا مزاج جیسا ہوتا ہے، جس کا تعلق جیسا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ویسے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مل جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر عبداللہ ابن سبا نے دیہاتوں میں جا کر، قریوں میں جا کر کیا کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کے اندر کچھ کلمات کہنے شروع کر دیے، محبت علی کے دعویٰ کرنا شروع کر دیا، اہل بیت سے اظہار محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اور جب محبت کے اندر انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، محبت کے اندر انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، محبت کا پردہ جب انسان کی آنکھوں کے اوپر پڑ جاتا ہے، پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون سی شخصیت کھڑی ہوئی ہے، سامنے امام حسن ہیں یا امام حسین ہیں، سامنے داماد رسول ہیں یا کون ہے، انسان وہ نہیں دیکھتا، پھر انسان پنجہ آزمائی کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوستو، عبداللہ ابن سبا کے بہکاوے کے اندر سب سے زیادہ دیہات کے لوگ آئے، سب سے زیادہ وہ لوگ آئے جن کے پاس دین کا علم نہیں تھا، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا، جن کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا۔ سب سے زیادہ بہکاوے کے اندر عبداللہ ابن سبا کے وہ لوگ آئے۔ پھر وہی لوگ اسلام کے کیا بنے؟ اسلام کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے، اور اسی کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دوستو، اس سے یہ اندازہ لگائیے، اسلام کو جب بھی تکلیف پہنچی ہے، اسلام مسلمانوں کے اوپر جب بھی حالات آئے ہیں،
دوسروں کی وجہ سے کبھی نہیں آئے۔ مسلمانوں کے اندرونی خرابی کی وجہ سے مسلمان خود مسلمان کا دشمن بنا، مسلمان خود مسلمان کا راز فاش کرنے والا بن گیا۔ پھر کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو اس کی وجہ سے کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت بھی کرنا پڑا، اور آج بھی مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، پریشانی آ رہی، یہ مسلمانوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اسلامی حکومت جو کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اب مسلمانوں کی حکومت کے اندر کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی قرآن کریم کے اوپر کیچڑ اچھال دے، کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی کلمات بول دے، کوئی اہل بیت کے اوپر انگلی اٹھا لے، کسی کی مجال نہیں تھی۔ کب؟ جب اسلامی خلافت تھی، جب خلافت کا دور تھا، تو اس وقت یہودیوں نے اس وقت کے بادشاہوں کے بچوں کو اغوا کیا، چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کے بچوں کو اغوا کیا، اور بادشاہوں کے بچوں کا ایسا ذہن بنایا، ایسی ذہن سازی کی، اور ان کو ایسا پڑھایا لکھایا، ان کے ذہن کے اندر ڈالا کہ تمہارے باپ کے دشمن ہیں، تمہارے باپ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو مسلمانوں کے بچوں کے ذہن کو بنا کر، مسلمانوں کے ذہن کو مرتد کر کے، مرتد کے معنی آتا ہے ذہن کو پھرا دینا، مرتد کے معنی آتا ہے پھر جانا۔ جب انسان کا دماغ پھر جاتا ہے، انسان کا دماغ مرتد ہو جاتا ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ شریعت کے اندر کام نہیں ہونا چاہیے، شریعت کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، چلو ٹھیک ہے، جو اوپر سے کہا جا رہا ہے اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جب انسان کا ذہنی ارتداد ہو جاتا ہے، ذہنی ارتداد کی وجہ سے اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ مسلمانوں، اور عبداللہ ابن سبا نے جو منافقین کا ایک جال، ایک جماعت کھڑی کر دی، اس کے واقعے میں جنگ صفین واقع ہو گئی۔ جنگ صفین کے اندر کئی سو صحابہ، کئی ہزار صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ یہ چلا دوستو، منافقین سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم سچے اور پکے مسلمان بن کر رہیں۔ سچے اور پکے مسلمان بننے کا مطلب جو اللہ اور اللہ کا رسول جو کہے گا ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کا رسول جو کہے گا ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ من مانی زندگی کو چھوڑنا ہے، رب مانی زندگی اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہادت کا مرتبہ ملنے والا تھا، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا، منع کیا، لیکن منافقین نے کئی ہزار خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے، آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ منافقین اور دشمن جو ہوتا ہے ہمیشہ میٹھے بول بولتا ہے، اور میٹھے بول بول کر انسان کے ایمان کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم سے کم 12,000 خطوط آئے کہ آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، تحقیق کا معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے بھیجا، وہاں جا کر مسلم بن عقیل کا ایسا پرتپاک استقبال کیا، ایسا پرجوش استقبال کیا کہ مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا، معاملہ سازگار ہے، حالات سازگار ہے، آپ آ جائیے۔ جب ایک قاصد کو بھیج دیا گیا، قاصد کی بات کے اوپر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ دوستو، کسی کو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ تو دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی پیار اور محبت کے ساتھ بلا کر آپ کے ساتھ یہ رویہ کیا گیا۔ یہ اسلام کا سب سے علمیت تاریخ ہے۔ سب سے زیادہ رونا یہ ہے کہ نواز رسول کے اوپر کیا کی، نواز رسول پر سجدے کی حالت کے اندر، نماز کی حالت کے اندر اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو دوستو، محرم کے مہینے کے اندر کرنے کے جو کام ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 10ویں محرم کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے۔ دوسرا، محرم کے مہینے کے اندر
جو گھر کے اندر ہماری جو خرافات ہوتی ہیں، گھر کے اندر جو رسم و رواج ہوتی ہیں کہ بھائی پکوڑے بناؤ، وہ بناؤ، چونگے بناؤ، یہ بناؤ، یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ جاہلیت کی رسم ہیں۔ انسان پکوڑے بناتا ہے، مٹھائی بناتا ہے، گھر کے اندر میٹھا بناتا ہے، میٹھا بنا کر پھر وہاں پہ دیا جلاتا ہے، جو بھی جلاتا ہے، گھر کے اندر جو بھی ہم کام کرتے ہیں تمام کے تمام جاہلیت کی رسم ہیں۔ اور آج ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، قرآن اٹھائیے، حدیث اٹھائیے، صحابہ نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا، صحابہ نے تعزیہ نکالا نہیں نکالا۔ تعزیہ نکالنا یہ سنیوں کا شیوا نہیں ہے، تعزیہ نکالنا تو یہ شیعہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور تعزیہ نکال کر وہ کہتے ہیں یا حسین ہم نہیں تھے۔ ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر ان کی پھٹکار ہے، اور ایسی پھٹکار ہے، ایسی پھٹکار ہے کہ قیامت تک ان کے نسلوں کے اندر کوئی حافظ نہیں نکلے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں شیعہ بھی مسلمان ہیں، شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں، شیعہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں اختلاف میں نہیں پڑھنا ہے، شیعہ حضرات اپنے مسلک کے مطابق جو کر رہے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تعزیہ نکالنا یہ سنیوں کا شیوا نہیں، یہ تو وہاں سے آ گیا۔ اور اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک و بدعات کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ جب دین کے اندر شرک و بدعات بڑھتی ہے اور شرک و بدعات انسان زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو دین بدعات کا مطلب ایسے ہی دین کو ایسا موڑ دیتا ہے جیسے انسان سر کے بال کو موڑ دیتا ہے۔ اور ہم بدعات کو عبادت سمجھ کر کریں گے، اللہ کبھی بھی عبادت توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ ہم گناہ کو عبادت سمجھ کر کریں گے، اللہ کبھی گناہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم خرافات سے، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔